بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹنے والے عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد پورے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد اور اس کے سرپرست بھارت کے خلاف پرتشدد مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ ان مظاہروں کے بعد پورا بنگلہ دیش جو ہے مظاہرین نے جام کر کے رکھ دیا ہے۔ ڈھاکہ میں موجود بھارتی سفارتخانے کا گھراؤ کر لیا ہے، اندر گھسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آرمی کو بنگلہ دیشی حکام نے جو ہے وہ ڈپلوائے کیا ہوا ہے، لیکن اس وقت مظاہرین آرمی کے ساتھ شدید کلیش کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ بھارت کے امبیسی کے اندر گھسنا چاہتے ہیں۔ بھارت کے امبیسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، عملہ جو ہے وہ رفو چکر ہو گیا ہے۔ یہی نہیں، ان مظاہرین نے شیخ حسینہ واجد جو کہ اس وقت بھارت میں بیٹھی ہوئی ہے، بھارت سے بیٹھ کر بنگلہ دیش کے حالات کو خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہے، اس کے دفاتر کو بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے جو بانی ہیں شیخ مجیب الرحمان، اس کی رہائش گاہ کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ یہی نہیں، بھارت نواز اور شیخ حسینہ نواز بنگلہ دیشی میڈیا کے اداروں کو، نیوز پیپرز کے مین دفاتر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور بلڈنگز کو جو ہے بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ اب ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں جو بنیادی سوال آتا ہے کہ یار آخر ایسا ہوا کیوں اچانک؟ ناظرین کرام، ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ عثمان ہیدی، یہ وہ عثمان ہیدی ہیں جنہوں نے گزشتہ سال اگست 2024 میں بنگلہ دیش میں جو انقلابی تحریک شروع ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں حسینہ واجد کا تختہ الٹا گیا تھا، اس کو لیڈ کیا تھا۔ یوں کہہ لیجیے کہ اس کے مین ٹاپ لیڈرز میں عثمان ہادی کا نام آتا ہے۔ اور سب سے بڑا غصہ تو یہ تھا شیخ حسینہ کو اور بھارت کو، اس کی حکومت کو ختم کرنا۔ اور اس کا جو دوسرا بڑا جرم تھا وہ یہ تھا کہ شخص نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ جو ہے وہ کی تھی۔ اس کی سوشل میڈیا پوسٹ سے بھارت خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے سوشل میڈیا پوسٹ کیا کی تھی؟ اس میں اس نے بھارت کو دو میسج دیے تھے۔ ایک تو اس نے دیا تھا بنگلہ دیش کے حوالے سے، اور دوسرا اس نے پاکستان کے حوالے سے میسج دیا تھا۔ یہ بھی بھارت کو برا لگا۔ بھارت جو کہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہتا ہے، لیکن وہ ایک سوشل میڈیا پوسٹ سے خوف زدہ ہو گیا۔ اب سوشل میڈیا پوسٹ کیا ہے وہ آپ دیکھیں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ اب نیچے تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں جی 7 سسٹرز۔ ان کو بھارت کا نارتھ ایسٹ کہا جاتا ہے، چکن نیک بھی بولا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی سرحد کے بالکل قریب چند کلومیٹر کی یہ پٹی ہے۔ اگر بنگالی چاہیں تو بھارت کی گردن کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں اور اس کو بھارت سے کٹ کر سکتے ہیں چین کے ساتھ مل کے۔ اب اس عثمان ہیدی نے ایک پوسٹ لگائی، اس پوسٹ میں اس نے میپ دکھایا جس میں 7 سسٹرز کو بنگلہ دیش کے ساتھ دکھایا گیا، وہی جو کشمیر تھا اس کو اس نے پاکستان کا ساتھ دکھایا۔ یہ بات جو ہے بھارت کو ٹریگر کر گئی، اور اسی دن سے میں بھارتی سوشل میڈیا کو فالو کر رہا دیکھ رہا ہوں کہ وہاں نیچے جو لوگ کمنٹ کر رہے تھے، اپنی حکومت کو اکسا رہے تھے کہ بھائی اس بندے کو ایلیمینیٹ کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، اس بندے کو گزشتہ ہفتے جمعے کو ڈھاکہ میں اس وقت جو ہے اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی، دو مسلح افراد کی جانب سے، جب یہ ڈھاکہ میں ایک رکشے کے اوپر سفر کر رہا تھا، اور پھر موٹر سائیکل سوار دو افراد جو گھات لگا کر اس کا پیچھا کر رہے تھے، ان میں سے ایک فرد جو کہ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے جو ہے اس کی جان لے لی۔ اور پھر یہ جناب جان لینے کے فوراً بعد دونوں افراد جو ہے یہ بھارت جو ہے وہ چلے گئے۔ سارا واقعہ بھارت میں ہی پلان ہوا، یہ تفتیشی کام کا کہنا ہے۔ آل تو یہ دونوں افراد جو ہے بنگلہ دیشی تھے۔ تفتیشی کام کا کہنا ہے کہ جو مشتبہ افراد تھے ان میں ایک فیصل کریم کے نام سے بتایا جا رہا ہے مرکزی ملزم، اور ایک اس کا ساتھی تھا جو کہ ڈرائیو کر رہا تھا، عالمگیر کے نام سے اس کی شناخت سامنے آئی ہے۔ تو بنگلہ دیشی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ دونوں افراد جو ہے بھارت سے آئے اور پھر یہ واپس بھارت چلے گئے، اور ان دونوں افراد نے شیخ حسینہ کی ماں پر ایسا کیا، اور بھارت کو بھی غصہ تھا اور شیخ حسینہ کو بھی غصہ تھا۔ شیخ حسینہ کو غصہ یہ تھا کہ اس کی حکومت کو ختم کیا اس انقلابی لیڈر نے، عثمان ہیدی نے، اور بھارت کو غصہ یہ تھا کہ بھائی ہماری چکن نیک جو ہے اس کے حوالے سے اس کی پوسٹ کرنے کی جرت کیسے ہوئی۔ تو یہ بھارت کو پتا نہیں تھا کہ اس کا اتنا شدید رد عمل ہو سکتا ہے کہ وہ بھارت جو کہ 16 دسمبر کو پاکستان کو توڑ کر وہاں پر جو ہے دو قوم دریا کو خلیج بنگال میں بہانے کی دعوے کر رہا تھا، گاندھی جی چلی گئی ہیں۔
आज वो दो कौमी नजरिया फिर वहां पर जिंदा होता दिखाई दे रहा है, और भारतीय एम्बेसी को बांग्लादेश में काम नहीं करने दिया जा रहा। आज के दिन तक भारत का एम्बेसी बांग्लादेश में जो है वो सस्पेंड है, काम रुका हुआ है, मजाहरीन ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। और जो हसीना वाजिद है वो इस वक्त भारत में है। बांग्लादेश वाले कहते हैं कि भारत वालों को इसको हमारे हवाले करो, और उस्मान हादी के जो मुलजमान है उनको भी हमारे हवाले करो, उसके बाद आपके साथ मामला ठंडे होंगे। नहीं करोगे तो आपके साथ मामला ठंडे नहीं होंगे, और आपके जो हाई कमिश्नर है उसको हम काम करने नहीं देंगे। तो नादरीन काम, ये मेन वजह है जो कि बांग्लादेश में इस वक्त लावा फटा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा, और साथ साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि सबको भारत की असलियत का जो है वो पता चल सके।